سخن اپنا ہو رشک صدف کیوں نہ سلامی دہن اپنا. او ازرق سے یہ قاسم نے کہا او پہلے تو کروار ہو جنگ میں سبقت نہیں پہلے چلن اپنا. ہو رشک صدف کیوں نہ سلامی دہن اپنا. او اشراف عرب جانتے ہیں اپنی شجاعت او دادا ہے علی اور پدر ہے حسن اپنا. او رشک صدف کیوں نہ سلامی دہن اپنا. او ہاتھوں میں رسن لے کے کہا شمر لئی نے او کنگنا تو ذرا ہاتھ سے کھولے دلہن اپنا. او رشک صدف کیوں نہ او ایک ہاتھ میں کنگنا ہی بندھا رہنے دے ظالم او ایک ہاتھ تو باقی ہے برائے رسن اپنا. او رشک صدف کیوں نہ سلامی دہن اپنا. او زینب سے یہی راہ میں کہتا تھا سرے شاہ او بالوں سے چھپائے رہو چہرہ بہن اپنا. ہو رشک صدف کیوں نہ او سجاد کو تھا اپنی اسیری سے یہی خوف او مل جائے نہ رستے میں کوئی ہم وطن اپنا. او رشک صدف کیوں نہ او شبیر کے ہمراہ او جو مشتاق قضا تھے او رکھ رکھ کے وہ لائے تھے سرہانے کفن اپنا. او رشک صدف کیوں نہ او غیرت سے کہتے ہیں کہ دریا کے پسے پشت او منہ پھیرے ہوئے سوتے ہیں تشنا دہن اپنا. او رشک صدف کیوں نہ. گزارش کروں گا مولانا صاحب سے کہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صلوات بر محمد وآل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے زاہد عباس ابن نقی علی کی روح کو اصال کرنا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یولد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو الله احد الله الصمد ولم يولد اللهم صل على اللهم صل على سورۃ الفاتحہ۔ بارے دیگر ایک صلوات ارشاد فرما دیں۔ عزاداران سرکار مظلوم کربلا و برادران ایمانی، بہت ہی کہا جائے کہ ایک انتہائی مرد مومن کہ یہ اصال ثواب کی مجلس ہے، جہاں تک میرا ان سے جو رابطہ رہا اور جو بہت ہی میری کم ملاقاتیں ہی ان سے ہوئی ہیں ان کی حیات طیبہ میں، مگر ہر ملاقات میں جب بھی میں ان سے ملا ایک مکمل جو زندگی ہے اور جو طرز حیات ہے وہ نظر آیا۔ آپ حضرات میں سے اکثر شاید جہاں پر ایسے ہوں گے جو اس حقیر کا بیان پہلی مرتبہ سن رہے ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو اس بات کی بھی اطلاع ہوگی کہ تقریباً 3.5-4 مہینے سے ایک ایکسیڈنٹ میں چوٹ لگنے کی وجہ سے میں مجلسیں نہیں پڑھ پا رہا تھا، لیکن چونکہ یہ اتفاقاً مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ زاہد بھائی کے سالے صاحب کی مجلس ہے، اور میرے ایک برادر مومن نے فون کیا تو میں نے کہا انشاءاللہ میں پڑھوں گا، بہت دن سے مجلس پڑھی بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ زاہد بھائی کا انتقال ہوا ہے، تو میں نے کہا اب تو بدرجہ اولیٰ لازم ہے، لہٰذا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور بار بار یہ بھی مجھے مطلع کیا گیا ابھی کہ ایک مجلس اور ہے، اور غالباً جہاں تک نماز کا بھی وقت بہت قریب ہے، تو کوشش یہی ہے کہ بہت کم وقت میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں کچھ باتیں عرض کر سکوں، اور کوشش اس حقیر کی ہمیشہ یہی رہتی ہے مل جل کر ایک بلند آواز سے آپ حضرات نعرہ صلوات پڑھیں۔ سورہ ملک جو بہت ہی مشہور و معروف سورہ ہے، اس کی ابتدائی جو آیہ کریمہ ہے اسی سے مربوط
یہ فقرہ ہے کہ جس کو میں نے اس مجلس کے لیے سرنامہ سخن قرار دیا اور آپ حضرات کے اذان عالیہ تک پہنچائے، تو وقت نہیں ہے کہ پوری آیت کے اوپر مختصر ہی روشنی ڈالی جائے، لیکن چونکہ آیت مربوط ہے پہلے والے حصے سے، لہذا اس لیے ایک مرتبہ صرف ترجمہ آپ حضرات سماعت فرما لیں کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، یعنی خدا خود اپنے لیے کہہ رہا ہے، یہ مفسرین کا ماننا ہے۔ اور اس کے بعد وہی اللہ جس نے ملک کو اپنے ہاتھ میں ہونے کی بات کہی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فقرہ کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور یہ وہی خدا ہے، یہ وہی پروردگار ہے جس کی بات ہو رہی ہے، اسی نے موت کو اور حیات کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون بہتر ہے اچھے عمل کے۔ صلوات محمد والے احسن عمل کی بات اللہ نے کہی۔ یہ قرآن کے فقرے ہیں، عربی کی بات ہے، اس حقیر کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ جو میں بہت زیادہ تشریح اور وضاحت لفظوں کی کر سکوں، لہذا صرف ترجمے سے کام چلاتا ہوں کہ ایکم احسن عملا، احسن یعنی نیک، بہت زیادہ، سب سے زیادہ، عمل یعنی ہماری ایکٹیویٹیز، ہماری حرکات، ہمارا ہر اٹھتا ہوا قدم جس کو عمل کہا جاتا ہے، اس کی بات اللہ کر رہا ہے کہ موت اور حیات کو اس نے اسی وجہ سے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ اب میں نے کہا کہ وقت بہت کم ہے اور آیت کا مفہوم زیادہ ہے، اور آپ حضرات کی خدمت میں عرض بھی کرنا ہے، تو لہذا میں ساری چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، مگر اس چیز کے اوپر غور کرنا ہے کہ اللہ نے موت کو اور حیات کو ایک مخلوق کے طور پہ پیش کیا ہے، یعنی جتنی بھی مخلوق ہے اس کائنات میں، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، جمادات ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ جو مخلوق ہے جس کو اللہ نے خلق کیا ہے، اسی مخلوق میں موت اور حیات بھی ہے۔ اور پروردگار عالم نے پہلے ہی اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، اور اس کے فوراً بعد پھر اس نے مزید دہرایا کہ وہ ہر شے پہ قادر ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کو اللہ کی قدرت کاملہ کے سلسلے میں یہ فقرے بہت نظر آئیں، ان کی تکرار ہوتی ہے کہ اللہ نے، ماشاءاللہ سے سبھی قرآن پڑھتے ہیں، کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، مگر اس آیہ کریمہ میں صرف یہ نہیں کہا ہے کہ وہ قادر ہیں، بلکہ پہلے اپنے ہاتھ میں ملک ہونے کا پروردگار عالم نے اعلان کیا ہے۔ یعنی ملک سے مراد یہ ملک نہیں، اس لیے ملک کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے، ہمارے سامنے ہے، وہ ایک کنٹری ہے کہ جس کے لیے سرحدیں ہیں۔ ایک ملک ختم ہوا، اس کی سرحد ختم ہو گئی، دوسرا ملک شروع ہو گیا، اس کی سرحد ختم ہوئی، تیسرا ملک شروع ہو گیا۔ تو یہ جو ملک ہمارے ہیں یہ سرحدوں میں ہیں، لیکن اللہ جس ملک کی بات کر رہا ہے وہ ساری کائنات ہے ارباب سے، اور اس پوری کائنات کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا اختیار، اس کا کنٹرول، وہ پاور اس خدا کے پاس ہے جو ہر شے پہ قادر ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ جب ہر شے پہ اس کا کنٹرول ہے، ہر شے پہ اس کا اختیار ہے، وہ قادر مطلق ہے، تب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو بھی خلق کیا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ساری چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں، اس کے اختیار میں ہیں، تو موت اور حیات کا بھی پاور اللہ کے پاس ہے، موت اور حیات کا بھی کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا
جتنی بھی تیزی کے ساتھ ترقی کے زینوں کو طے کرتی ہوئی آگے بڑھ جائے مگر اس منزل پہ نہیں پہنچ سکتی کہ جہاں موت اور حیات کا اختیار اس کے ہاتھوں میں آ جائے۔ نئی نئی ایجادات ہیں، نئی نئی چیزیں ڈسکور ہیں، ہو رہی ہیں، سب کچھ ہے، ٹیکنالوجی بہت ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، انسان کے قدم چاند کے اوپر پہنچ چکے ہیں اور سب کچھ ہو گیا ہے، مگر اس کے باوجود موت اور حیات کا جو کنٹرول ہے وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ پروردگار عالم کے پاس ہے۔ اب یہ موت اور حیات پیدا کیوں ہوئے؟ ان کو خدا نے بنایا کیوں، خلق کیوں کیا؟ تو خلق اس لیے کیا کہ اللہ کہہ رہا کہ ہم تمہاری آزمائش کرنے والے ہیں، لِیَبْلُوَکُمْ، ہم نے اس موت اور حیات کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے، خلق ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ ہم تمہاری آزمائش کریں۔ لِیَبْلُوَکُمْ، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آزمائش کے ہوتے ہیں، کہ تمہاری آزمائش ہوگی کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت اور حیات کا جو لب و لعاب ہے، جو خلاصہ ہے، یہ کچھ بھی کہہ لیں، مختصراً اس کو سمیٹ کے وہ یہ ہے کہ احسن عمل ہی انسان کی زندگی کا کمال ہے، اور اگر کسی نے اپنی زندگی کو اس طرز عمل پہ گزار دیا تو وہ ایک کامیاب اور کمپلیٹ زندگی گزار کے اس دنیا سے جا رہا ہے۔ لیکن اگر عمل کی منزل میں، پھر میں کہہ رہا ہوں عمل کی منزل میں نہیں، احسن عمل کی منزل میں کہیں پیچھے رہ گیا تو ساری دنیا کا اقتدار اس کے ہاتھوں میں ہو، وہ صرف دنیا میں کہا جائے کہ 1 2 10 نہیں، ساری کمپنیز کا مالک بن جائے، سارا اقتدار اس کے ہاتھ میں آ جائے، مگر قرآن کے اعتبار سے کمپلیٹ زندگی، کامیاب زندگی اس کی نہیں ہے اگر وہ احسن عمل کا مالک بن کے نہیں گیا ہے۔ صلوات علی محمد وعلیہ اگر اس کی زندگی میں یہ احسن عمل نہیں ہے تو پھر موت اور حیات کا کوئی بھی مقصد اس کا جو ہے وہ پورا نہیں۔ وہ بے شک اس کے پاس لگزری زندگی تھی، وہ سب کچھ تھا جو دنیاوی اعتبار سے کامیاب زندگی دیکھنے کے اعتبار سے، لوگوں کے لحاظ سے، ان کے نظریات کے اعتبار سے ہو سکتا تھا، مگر قرآن کی روشنی کے اعتبار سے وہ زندگی کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب زندگی وہی ہے کہ جس میں احسن عمل ہو ارباب احسن، اور آزمائش اسی لیے کی گئی ہے، یہ امتحان اسی لیے لیا گیا۔ اچھا، آپ سوال ہے امتحان، یہ لفظ قرآن میں بار بار آتا ہے، امتحان اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے۔ سورہ حل عطا کی ایک آیت کریمہ ہے ابتدا میں ہی، اس میں بھی اللہ نے یہی کہا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں۔ وہی لفظ وہاں بھی ہے نبتلی، جو یہاں پہ ہے لیبلوکم، تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ انسان کی پیدائش ہے، انسان کی خلقت ہے مخلوط نطفے سے، کیوں ہے؟ تاکہ اس کی آزمائش اور اس کا امتحان ہو۔ اس کا مطلب انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا۔ اب سوال یہ کہ امتحان کیا چیز ہے، تو دور حاضر میں شاید کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ کوئی بچہ کبھی اسکول نہ بھی گیا ہو، خدا نہ کرے، تو اس کو بھی معلوم ہے کہ امتحان کیا ہوتا ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ اگزام کسے کہتے ہیں۔ اس نے کبھی ذانو ادب طے نہیں کیا استاد کے سامنے، وہ کبھی اسکول نہیں گیا، لیکن اس کو معلوم ہے اگزام کیا ہوتا ہے۔ تو امتحان بتانے کی ضرورت نہیں کسی کو کہ امتحان کیا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ بات الگ ہے کہ الگ الگ درجے کا امتحان ہوتا ہے، پرائمری سیکشن کا اگزام الگ ہوتا ہے، انٹر سیکشن کا ڈگری کا الگ ہوتا ہے، جیسے جیسے لیول بڑھتا جاتا ہے ویسی ویسی امتحان کا طریقہ اور اس کا طرز جو ہے وہ جدا ہوتا جاتا ہے، لیکن امتحان امتحان ہوتا ہے، چاہے وہ پرائمری سیکشن کا ہو، چاہے وہ انٹر سیکشن کا ہو، چاہے وہ ڈگری کا ہو، ہر جگہ پر طالب علم اسٹوڈنٹ نے تیاری کر لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ امتحان جس کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ
پرائمری سیکشن اور انٹر سیکشن کی بات، تو یہ دنیاوی امتحان ہے. لیکن یہ جو امتحان جس کی بات کی جا رہی ہے، اس امتحان کا ممتحن خداوند عالم ہے. یعنی وہ امتحان لے رہا ہے، وہ آزمائش کر رہا ہے. تو اب سوال یہ کہ آزمائش ہوتی کیوں ہے؟ دیکھیے امتحان کیوں لیا جاتا ہے. اس سال بھر بچے نے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد ایک دن معین ہو گیا کہ ایگزام ہے. تو یہ تو استاد کو بھی معلوم ہے، ٹیچر کو بھی پتا ہے کہ ہمارے اس کلاس میں جو 45 یا 50 یا 40 بچے جو بھی کیپیسٹی ہے بیٹھنے کی، یہ جو بچے بیٹھ رہے ہیں اور جن لوگوں نے سال بھر یہ تعلیم حاصل کی ہے، استاد کو معلوم ہے اچھی طریقے سے کہ ان میں کون سا بچہ کیسی صلاحیت رکھتا ہے. استاد سے چھپا نہیں ہے. اگر واقعاً اس نے حق ادا کیا ہے ٹیچری کا، وہ والی ٹیچری نہیں کہ لاکھوں روپے خالی جیب میں اندر جانے کلاس میں جاتے ہی نہیں ہیں، اگر وہ والی اس نے ٹیچری کی ہے، وہ والا اس نے اگر حق ادا کیا ہے کہ بچوں کو سال بھر پڑھایا ہے، تو وہ خوب جانتا ہے کہ ان 40-45 بچوں میں کون سا بچہ کیا حیثیت رکھتا ہے، کون سا فرسٹ پوزیشن پہ آئے گا، کون سا سیکنڈ پہ آئے گا. استاد کو خوب معلوم. تو جب معلوم ہے تو پھر امتحان کیوں ہے؟ جب معلوم ہی ہے تو امتحان کی ضرورت کیا ہے؟ جب وہ جانتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سال میں ایک دن معین کر لے اور اس کے بعد جو اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ فرسٹ یہ ہیں، سیکنڈ وہ ہیں، تھرڈ وہ ہیں. اس کے بعد جو اور نتائج ہیں وہ سب اعلان کر دیا جائے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. امتحان ہوتا ہے اور پھر ہوتا وہی ہے نتیجہ کہ جس کو استاد سمجھ رہا ہوتا ہے وہی اول آتا ہے، جس کو استاد جانتا ہے وہی سیکنڈ آتا ہے. تو پھر کہا یہ امتحان کیوں ہوتا ہے؟ کہا یہ بات دراصل اس لیے نہیں ہے کہ امتحان لینے والا تو جانتا ہے کہ کون کیسا ہے، مگر اس کی صلاحیتوں کو دوسرے کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے امتحان کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ جب اس کو جزا ملے، تاکہ جب اس کو اس کا بدلہ دیا جائے تو کوئی دوسرا اعتراض کرنے کا حق نہ رکھ سکے. اس لیے یہ امتحان ہوتا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. اس لیے پروردگار عالم نے یہ امتحان رکھا ہے. وہ تو خالق ہے، وہ تو رازق ہے، وہ ہمارے عمل سے پہلے ہمارے ارادے کو جانتا ہے، مگر اس وجہ سے تاکہ کسی کو کوئی عذر کا موقع نہ رہ جائے جب مراتب و مدارج کی بات آئے، جب کمالات اور منزلت کی بات آئے، تو وہاں پھر یہ نہ کوئی کہہ سکے کہ یہ رشتہ داری کی بنیاد پر عہدہ ملا ہے، یہ وراثت کے اعتبار پر عہدہ ملا ہے. نہیں، وہ دنیا میں ہوتا ہے کہ جہاں عہدے اور درجے میراث کے اعتبار سے بڑھتے ہیں، اللہ کے یہاں اہلیت کے اعتبار سے ارباب عطا درجے بدلے ہوتے ہیں. جو اس کا اہل پایا جاتا ہے، جو اس کا حقدار ہوتا ہے، اس کو پروردگار عالم وہ درجہ دیتا ہے، اس کو وہ کمال ہوتا ہے، اس کو وہ منزلت ملتی ہے. تو اس لیے یہ امتحان ضروری ہے تاکہ کسی کو عذر کا موقع نہ رہ جائے، اور اس کے بعد وہ امتحان دیا جاتا ہے. اور اللہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ امتحان اسی لیے ہے تاکہ تم میں احسن عمل والے کو دیکھا جائے. احسن عمل، اچھا عمل، انسان کی زندگی کا کمال یہی ہے. ارباب ازارہ میں نے کہا وقت نہیں ہے. نہج البلاغہ میں مولا متقیان جناب امیر علی ابن ابی طالب السلام موت اور حیات کے فلسفے کو سمیٹ کے رکھ دیا. خدا کی قسم یہی وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جو یہ ڈیفینیشن کر سکتی ہیں، جو ارباب عطا اس طریقے سے ایک سمندر کو کوزے میں اس طریقے سے سمیٹ سکتی ہیں. موت اور حیات، اس کے اوپر زندگی بھر بولتے رہیے تو کم ہے، مگر مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ موت کیا ہے اور حیات کیا ہے. امام فرماتے ہیں دیکھو زندگی وہ ہے، حیات وہ ہے، جب تک تم لوگوں کے درمیان میں ہو تو لوگ تمہاری زیارت کے مشتاق رہیں. یعنی جب تم زندہ ہو تو لوگ تم سے ملنے کی کوشش کریں. تمہارا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے ہے کہ لوگ دوڑ کے آ کے تم سے ملاقات کریں. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ
تو پھر وہ تمہیں یاد کر کے روئیں. اعزاء و قربا کی بات نہیں، بیوی بچوں کی بات نہیں، اس لیے کہ یہ فطری بات ہے کہ جب انسان جس دنیا سے جاتا ہے تو سب سے زیادہ غم اسی کو ہوتا ہے جو سب سے زیادہ رشتے کے اعتبار سے قریب ہوتا ہے. مگر اگر زندگی ایسے گزاری ہوگی جیسے مولا فرما رہے ہیں تو صرف گھر والے ہی نہیں روئیں گے بلکہ وہ ہر ایک روئے گا جو تمہاری حیات سے وابستہ تھا، جس کو تمہاری زندگی کے بارے میں ذرا سا علم تھا، جس نے تمہارے ساتھ کوئی لمحہ گزارا تھا، تو وہ روئے گا تمہیں یاد کر کے. تو زندگی ایسی ہونا چاہیے، موت ایسی ہونا چاہیے، یہ امام فرما رہے ہیں. تو یہ ہے ہماری زندگی کا طرز کہ موت اور حیات ہماری ایسی ہو کہ جب تک ہم رہیں تو لوگ ملیں. آج کے دور میں یہی ہے کہ ایسی بھی زندگی ہے، ہمارا رویہ، ہمارا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. ہم جا رہے ہیں سامنے سے، انہی نے کہا وہ آ رہے ہیں کنارے، اس گلی سے نکل چلو، اس راستے سے نکل چلو. تو یہ زندگی کا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زندگی کا طرز عمل وہ ہونا چاہیے کہ لوگ کوشش کریں، جستجو رہے کہ ان سے ملاقات ہو جائے. اب سمجھ میں آیا کہ جو آج ارباب ادا ہمارے مراجع اکرام کی زندگی ہے وہ کوئی دکھاوا نہیں ہے، بلکہ لوگ زیارت کے مشتاق رہتے ہیں کہ کب یہ گھر سے باہر آئیں، رخ انور کی زیارت کر لیں. صلوات علی محمد وعلی یہ کوئی دکھاوا تھوڑی ہے. انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا ایسے ہے کہ لوگ ان کی زیارت کرنے کے لیے مشتاق رہتے ہیں، ان سے مصافحہ کرنے کے لیے لوگ دوڑتے ہیں، اس لیے کہ ان کی زندگی ایسی ہے. اور پروردگار عالم ہمارے سروں پہ ان کا سایہ برقرار رکھے. مگر موت برحق ہے، تو جب کوئی مرجع، کوئی عالم دین، کوئی جید عالم اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ لوگ ارباب ازا بے قرار ہو کے روتے ہیں، اس لیے کہ اس کی زندگی ایسی تھی. ارباب ازا اس کی زندگی میں عمل ایسا تھا. یہی زندگی کا کمال ہے. آپ ساری پراپرٹی، ساری جائیداد، سب کچھ چھوڑ کے جائیں گے، وہ آپ کے گھر والوں کے، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، جو قریب ہیں، ان کے کام آئے گی. مگر جو آپ اچھے عمل کی چھاپ چھوڑ کے جائیں گے دلوں پر، وہ ارباب ازا ہمیشہ آپ کے لیے کام آئے گی. کیونکہ جہاں بھی ذکر خیر ہوگا وہاں کوئی سورہ فاتحہ پڑھے نہ پڑھے، وہ پروردگار عالم کا اپنا ایک نظام ہے کہ اگر آپ کا ذکر خیر ہوتا رہے گا تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا. صلوات علی محمد طریقہ یہی ہے کہ اگر ہم کبھی کسی مرد مومن کی بات کریں تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، لیکن اگر ہو سکتا ہے وقت نہ ہو یا کوئی وجہ سے اگر ہم فاتحہ نہیں بھی پڑھ پا رہے ہیں مگر ذکر خیر کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس کا بھی ثواب اس کو مل رہا ہے. یہ نظام قدرت ہے، یہ اس کا ارباب ازا نظام ہے کہ جہاں کوئی بٹن دبانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کمپیوٹر پہ یا لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے، ادھر آپ نے ذکر کیا ادھر ثواب ٹرانسفر ہو گیا. لیکن کب؟ جب ہم ایسی زندگی گزار کے اس دنیا میں جائیں گے ارباب ازا، جب ہم ایسا عمل اس دنیا میں پیش کر کے جائیں گے تب ایسا ہوگا. ہماری جو بھی کہا جائے کہ مالی اور جو بھی اقتصادی ہے حیثیت وہ صرف ہمارے گھر والوں کے لیے ہے. مرد مومن کو کسی دوسرے کو اس میں کوئی حصہ نہیں ملنے والا ہے، نہ اس کا کوئی وہ مطالبہ کر رہا ہے. مگر جب زندگی ایسے طریقے پہ گزاری جائے گی تو ارباب ازا آٹومیٹک اس کا جو ہے ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اس لیے کہ ہمیں ذکر خیر کے ساتھ جو ہے وہ باقی رکھا جائے گا، ہمارا تذکرہ ہوگا. اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. پیغمبر سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ذکر کرو، اس لیے کہ یہ ذکر مومنین کے لیے نفع کا باعث ہے.
یعنی جو ذکر کر رہا ہے اس کو بھی نفع پہنچ رہا ہے، اور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کو تو بہرحال پہنچ رہا ہے۔ صلوات علی محمد۔ ایسی ذوات مقدسہ کا تذکرہ، ایسی شخصیتوں کا تذکرہ کہ جن کا ذکر ارباب ازاں ہماری زندگیوں کے لیے نفع کا باعث بن جائے۔ ذکر اس کا کرے مگر فائدہ ہمیں حاصل ہو جائے، ذکر اس کا کرے ارباب ازاں حیات ہماری طیب و طاہر بن جائے ارباب ازاں۔ ایسی شخصیتوں کا ذکر اللہ نے پیغمبر کو کرنے کا حکم دیا۔ بس آخری بات اور زحمت تمام کہ اللہ نے اسی وجہ سے اس موت اور حیات کو مخلوق بنایا ہے، کیونکہ اس کا کنٹرول ہمارے پاس نہیں ہے۔ کب موت آ جائے ہم نہیں بتا سکتے، ہمیں کب تک زندہ رہنا ہے ہم نہیں بتا سکتے، مگر چونکہ یہ یقین تو سب کو ہے کہ ایک دن واپس پلٹ کے جانا ہے۔ یہ دنیا میں ہر ایک کا عقیدہ ہے کہ ہمیں واپس اس کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے۔ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو جب یہ عقیدہ ہے کہ رجعت ہوگی یعنی ہم واپس پلٹیں گے، تو پھر ارباب ازاں ہمیں ویسے ہی اپنا عمل پیش کرنا چاہیے کہ لوگ ہمیں یاد کریں۔ ہمارا کوئی ان سے ذاتی رشتہ نہیں تھا، کہا جائے خاندانی کوئی رشتہ نہیں تھا زاہد بھائی سے، مگر میری زندگی میں جو چند ملاقاتیں میں نے کہا، میرے والد صاحب کے بہت مخلص تھے وہ، اور اکثر جب آتے تھے تو میری ملاقات بھی ہوتی تھی۔ ایک دو بار میں نے بھی ان سے الگ سے بھی ملاقات کی، تو میری جو ارباب ازاں سمجھ میں آیا کہ بہترین کردار کے مالک۔ انسان کے اندر برائیاں بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ حق ہمیں نہیں حاصل ہے کہ ہم اس کی برائیوں کو ظاہر کریں۔ ہمارے لیے یہ کہا گیا ہے کہ آپ صرف خیر کی بات کریں، ہمیں حکم یہ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں جب نماز جنازہ ہوتی ہے، میت سامنے رکھی جاتی ہے، تو ایک جملہ کہا جاتا ہے، پروردگار ہم اس مرنے والے کے بارے میں سوائے خیر کے نہیں جانتے کچھ، جبکہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ہم نے اس کو وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا، وہ برائی کرتے ہوئے دیکھا ہمارے سامنے، مگر اب ہم جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے گواہی دے رہے وہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے۔ یعنی یہ ایک نظام ہے، یہ ایک ترتیب ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں یہ حق نہیں دیا ہے کہ تم کسی کے عیوب کو ظاہر کرو، اگر تمہیں پتا بھی ہے تو تم صرف اس کے خیر کی بات کرو، اس لیے کہ جب وہ پروردگار عالم تمہارے عیوب کو ظاہر نہیں کرتا، وہ ستار العیوب ہے، تو تمہیں حق کیسے حاصل ہے کہ تم کسی کے برائیوں کو ظاہر کر دو؟ ذکر کرو تو خیر کے ساتھ، ذکر کرو تو اچھائیوں کا، اور اگر ایسا ہو جائے تو معاشرہ کتنا ارباب ازاں منظم ہو جائے، سوسائٹی کیسی ہو جائے گی ہماری ارباب ازاں، کہ اگر ہم صرف ذکر خیر کریں۔ تو یہ چیزیں اس وقت ہوں گی کہ جب ہم عملی جامہ پہنائیں گے، اس لیے کہ خالی کوئی بھی چیز تھیوریکل جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کو پریکٹیکلی نہ کیا جائے۔ دنیا میں کوئی بھی پروجیکٹ ہو، دنیا میں کوئی بھی چیز ہو، آپ تھیوری ایک سے ایک بناتے رہیے، لیکن جب تک پریکٹیکل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ تھیوری کارآمد نہیں ہو سکتی ارباب ازاں۔ لہٰذا ہم خالی صرف کہتے رہیں تو اس سے نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں کرنا پڑے گا، آگے اس زندگی میں قدم آگے بڑھانا پڑے گا، اور یہی ارباب ازاں ان ذوات مقدسہ کی زندگی کا طرز امتیاز رہا ہے کہ جن کو اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنا کے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ ہم نے خود ان کو آئیڈیل نہیں بنایا تھا، اللہ نے ان کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا تھا۔ ہماری زندگی میں تو آئیڈیل ہم خود طے کرتے ہیں نا، کہ رونالڈو ہمارا نمونہ عمل ہے، یہ ہمارے نمونہ عمل ہیں، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، لیکن اللہ نے ارباب ازاں ان کو نمونہ عمل ہمارے لیے بنا کیا۔ ہم نے نہیں طے کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے نمونہ، بلکہ اللہ نے طے کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جس تھیوری کو اللہ نے پیش کیا تھا، جسے قرآن کہتے ہیں، اس قرآن پہ اگر کوئی عمل کر کے دکھا سکتا تھا تو یہی تھے ارباب ازاں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا
کہ جو اس تھیوری پہ ایسے عمل کر سکتا. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ارباب اعضاء ہم اس کے سلسلے میں اگر آگے بڑھ رہے ہیں، اگر ہمارے لیے یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اگر ہمارے ارباب اعضاء اعلانات ایسے ہو رہے ہیں، تو صرف یہ اعلانات نہیں ہونا چاہیے ہیں، صرف یہ دعوے نہیں ہونا چاہیے ہیں، بلکہ ہماری زندگی میں عمل بھی ہونا چاہیے. ہم معاذ اللہ استغفر اللہ معصوم نہیں بن جائیں گے، ہم کچھ بھی کر لیں گے، مگر جس وجہ سے اللہ نے معصوم کو اس دنیا میں بھیجا تھا وہ ارباب اعضاء ہمارے لیے ضروری ہے، کہ جن کو ان کے در پہ غلامی کا شرف ملا ہوا ہے، اگر ہم انہی کی طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو وہی ہمارے لیے کامیاب ہے. اور پھر خدا نے اپنی قدرت کی بات کی، خدا نے اپنے کہا جائے طاقت اور پاور کا ذکر کیا، مگر اسی کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ بے یدہ الملک، یعنی اللہ کے ہاتھ میں ملک ہے، اس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، اس کے ہاتھ میں پاور ہے. اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، وہ تمام ان پارٹس آف باڈی سے منزہ ہے، یہ طے ہو چکا ہے. وہ جو پہلے کی بحثیں تھیں اس میں تھا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اور اللہ کے پیر ہیں. کسی کا تصور یہ تھا کہ خدا جو ہے وہ محشر میں بیٹھا ہوگا اور مصافحہ کرے گا. یہ ساری چیزیں ارباب اعضاء اب نہیں ہیں. اب سب کو معلوم ہے کہ پروردگار عالم نہ آج دکھائی دے رہا ہے، نہ کل دکھائی دیا تھا، نہ روز محشر دکھائی دے گا. اس کے ہاتھ اور پیر نہیں ہے، اس کا جسم نہیں ہے. تو جب جسم نہیں ہے تو پھر ید کا استعمال کیوں کیا اللہ نے؟ جب اس کے ہاتھ ہیں نہیں تو اس نے قرآن میں کہا کیونکہ اس کے ہاتھوں میں ملک ہے، پاور ہے. تو عجب نہیں پروردگار آواز دے نادان تجھے نہیں پتا، میں ہاتھ نہیں رکھتا ہوں، مگر میں نے اس دنیا میں کوئی ایسی شخصیت کو بھیجا ہے، کسی ایسی ذات کو بھیجا ہے کہ جس کے ہاتھ ہوتے ہوئے بھی ید اللہ کہلاتے ہیں. صلوات محمد علیہ. نعرے حیدری، نعرے سلوات. اس کے ہاتھ اپنے ہوتے مگر ید اللہ کہلاتے ہیں، اور اسی لیے اللہ نے سارا کنٹرول اس کو دے دیا. یہاں تک کہ موت اور حیات کا بھی کنٹرول اس کے پاس ہے. کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، جب ساری مخلوق کا کنٹرول اس کے پاس ہے تو موت اور حیات بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو لازم تھا کہ اس کا بھی کنٹرول اس کے پاس ہونا چاہیے. اب اسی لیے مولا علی نے ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر کے دکھا دیا کہ دیکھو ہم ہیں وہ ید اللہ، کہ جس کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی. مگر ہم خدائی دعوے نہیں کرتے، ہم دنیا کے سامنے ارباب اعضاء اس خدا کو پہچانواتے ہیں، پیش کرتے ہیں. انہوں نے کبھی ارباب اعضاء اپنی طاقت کا اظہار نہیں کیا اس وقت تک کہ جب تک خدا نے نہیں چاہا، کیونکہ یہ امتحان کی منزل میں رہے. میں نے کہا نا کہ اللہ بار بار امتحان کی بات کر رہے ہیں. قرآن میں آواز دی اللہ نے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ کہہ رہا ہم آزمائش کریں گے، ہم امتحان لیں گے. کاہے سے؟ خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان کے ذریعے، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے. یہ سارے امتحانات جنہوں نے دیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے خوشخبری ہے. صابرین ان کو کہا، بشارت دی گئی، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہی لوگ وہ ہیں کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے اس کی بارگاہ میں پلٹ کے جائیں. یہ اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتے، یہ امتحان کی منزل میں ہوتے. اور اسی لیے جب کربلا میں حسین نرغ عادہ میں گھرے ارباب اعضاء، اور وہ منزل آئی کہ جب حسین تنہا رہ گئے، وہ منزل آئی کہ جب فاطمہ کا لال اپنا بھرا گھر لٹا چکا، اب نہ قاسم ہیں، نہ عباس ہیں، نہ علی اکبر ہیں، نہ جناب مسلم ابن اوسجہ ہیں، نہ حر دل احمر ہیں. تب فاطمہ کا لال کربلا میں اکیلا ہے. حسین کہتے تھے رو کر کہ میں اکیلا ہوں،
چھپائے جذبہ نصرت کہاں پہ سوتے ہو، اٹھو اے حر دلاور میں اب اکیلا ہوں۔ ہاں عزیزان محترم، امام حسین اب تنہا ہیں، کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ جتنی بھی قربانیاں پیش کرنا تھیں حسین ابن علی نے پیش کر دیا، حتیٰ کہ 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان کر چکے۔ اب مقتل کہتا ہے کہ وہ منزل تھی کہ فاطمہ کے لال کے امتحان کی باری تھی، یعنی جام شہادت نوش کرنے والا امتحان۔ حسین امتحان کی منزلوں میں تو شروع سے ہی تھے، مگر اب وہ امتحان تھا کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے اس زمین کو بنایا تھا اور جس زمین کے لیے حسین کو بنایا تھا، وہ امتحان تھا۔ مقتل کہتا ہے امام حسین جا رہے ہیں، کھڑے میں ہیں، ابھی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوئے، ابھی ذوالجناح پہ بیٹھے نہیں تھے کہ ایک مرتبہ جنوں کا سردار ظفر جن بدحواس پہنچا، اس لیے کہ آنے میں اس کو تاخیر ہو چکی تھی، فاطمہ کا گلشن لٹ چکا تھا، لاشیں سرزمین کربلا پہ پڑے ہوئے تھے۔ آنے کے بعد کہتا مولا مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں میدان میں جاؤں۔ امام نے کہا ظفر یہ حسین کے امتحان کا وقت ہے، یہ حسین کے امتحان کی منزل، میں تمہیں کیسے جانے دوں؟ اس لیے کہ یہ خلاف ہے، کیونکہ تم اللہ کی مخلوق دوسری ہو، میں ان کے مقابلے میں تمہیں نہیں بھیج سکتا۔ ظفر ہٹ گئے، اجازت نہیں ملی۔ پھر ابھی امام بیٹھنا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ سید الملائکہ جبرائیل آگے بڑھے، فرزند زہرا میں نے تو آپ کا جھولا جھولایا ہے، مولا مجھے میدان میں جانے دیجئے۔ کہ نہیں، میں کیسے جانے دوں؟ یہ میرے امتحان کا وقت ہے، یہ نانا سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کا وقت ہے، میں تمہیں نہیں جانے دے سکتا، اس لیے کہ تم ملائکہ کے سردار ہو۔ اب فاطمہ کا لال ارباب اور تنہائی ہے، سب کچھ میدان میں ہوا، آپ کو معلوم ہے۔ میں ایک جملہ میں کہہ کے بات کو اختتام کی منزل پہ لے جاؤں کہ بے شک مولا کے چاہنے والے بیٹھے میں جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، آپ نے ہمیشہ جب بھی ذاکرین سے مطالبہ کیا، جب بھی ذاکرین نے بیان کیا، شعراء نے نظم کیا، مولا عباس کے فضائل، جناب علی اکبر کے شجاعت، جناب قاسم کی شجاعت، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کا مولا حسین کتنا بہادر اور کتنا شجاع تھا؟ اس لیے کہ کربلا میں جس حسین نے اپنے جوان لال کے سینے سے برچی کا پھل نکال لیا تھا، جس حسین نے اپنے برابر کے بھائی عباس کے بازو اٹھا لیے تھے، وہی حسین جب میدان کربلا میں آیا اور اپنی تلوار کو امام حسین نے جب بے نیام کیا تھا تو آوازیں آ رہی تھی، الحفیظ و علمان کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ امام حسین کہہ رہے تھے تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا۔ ارباب عزا شاعر کہتا ہے بولے علی حسین ہو اب بھی حواس میں، ارے ایسی تو جنگ ہم نہ لڑے بھوک و پیاس میں۔ ہاں ارباب یہاں 3 دن کی پیاس اور 3 دن کی بھوک کا ذکر نہیں ہے، یہاں امام حسین کی بھوک اور پیاس کا ذکر ہے۔ امام حسین کب سے بھوکیں کب سے پیاسیں کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ 3 دن کی بات تو اس لیے ہوتی ہے کیونکہ 7 محرم سے یہ بات طے ہو گئی تھی کہ حسین کے خیمے میں پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، لیکن حسین کب سے بھوکے تھے، حسین کب سے پیاسے تھے، یہ روایات نہیں بتائیں گی، یہ احساسات بتائیں گے ارباب عزا۔ لہذا اس لیے بس یہ سنیے گا کہ حسین بھوکے اور پیاسے جنگ کر رہے تھے، اور کربلا میں وہ لاشیں اٹھانے کے بعد جنگ کر رہے تھے۔ ہاں عزیزان محترم، پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لیا، مگر چاروں طرف سے حملے پھر ہونے لگے۔ جو ظالم الحفیظ علمان کی صدائیں بلند کر رہے تھے وہی تلوار لے کے پھر آ گئے۔ مقتل کہتا ہے
ارے کہ جن ظالموں کے پاس اسلحے نہیں تھے وہ پتھر برسا رہے تھے، ایسے میں فاطمہ کا لال مجھتے مرد تھے، کبھی دائی نہیں جانے چاہ رہا تھا، کبھی بائی جانے چاہ رہا تھا۔ بس وہ وقت بھی آ گیا کہ امام سرزمین کربلا پہ آئے، مگر تیروں پہ جسم معلق ہو گیا۔ شمر بد کو ہر خنجر لے کر آگے بڑھا، سارے تیر جسم کے پار ہو گئے۔ ارے اب تک جس حسین نے سب کو ہٹا دیا تھا، ارباب عذاب وہی حسین ہے، اس کا سر سجدے میں ہے، شمر کا کند خنجر ہے، مگر مقتل بیان کرتا ہے۔ ایک نقاب پوش معظمہ اپنے رخساروں کو حسین کے گلے پہ رکھ کے شمر سے فریاد کر رہی تھی، میرا بچہ بے گناہ ہے، بڑی مشقتوں سے پالا ہے۔ امام کہہ رہے تھے اماں اپنے رخساروں کو جدا کر دو، اس لیے کہ یہ حسین کے سيعلم الذين ظلموا يوم القيامة ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما بأمره۔ بار الہا ہماری سزا کو قبول فرما، جہاں جہاں شان کرار ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما دے، جو بیمار ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجلہ دے دے۔ معبود جن مرحوم کے سالِ صاحب کی مجلس سے زاہد بھائی کی ان کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، ان کے گناہ کبیر اور صغیرہ کو معاف کر دے، ان کے پسماندگان کو اور ورثہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ میرے معبود اسلام کے پرچم کو سربلندی عطا فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، مراجع اکرام کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ۔ دعاؤں میں عظیم دعا یہی ہے کہ منتقم خون حسین امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ امام اپنے غلاموں میں شمار کریں۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ایک بار پھر سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر زاہد عباس ابن نقی علی کی روح کو سن۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، استقم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہم صلی علی محمد۔